پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا، ایک سمجھنا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے، علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ، ایک عجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر۔ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوی رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوریٹر، ایک خطیب، ایک مقرر، تقریر کرنے والا کھڑا ہوا، اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا اس نے: من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے۔ برابر؟ اچھا، اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد واو کی فصل لا کر رسول کو الگ کیا اس نے۔ لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، فوراً آپ نے کہا بیس، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا۔ آپ تو بڑے رحیم، بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رؤوف الرحیم تھے، آپ کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو، لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے، آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بیس الخطیب انت، ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھائی، تو کتنا خراب اوریٹر ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی، اللہ کو الگ کر کے، رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لایا، لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا، دونوں کو ملا دیا۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، دونوں کی جو نافرمانی کرے۔ کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازک معاملہ ہے، بال سے زیادہ باریک۔ اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤں، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو، یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو، کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو، آگے شیئن، کچھ بھی شرک نہ کرو۔ کبھی مطلب سمجھے آپ؟ نکرہ اگر تحت النفی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیے ابھی اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے، ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابہ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسے کتاب الایمان ملا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی، بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں، لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ ضمانت دی، گارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا مانگ لی، سب کی دعائیں قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے۔ اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے، یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بس بخش دیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔
آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی، اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی من مات من امتی لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن، کچھ بھی۔ یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہم لوگ دانستہ نادانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہتے، کہتے اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی۔ ارے اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے۔ دیکھیے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا، بلکہ شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ تو شیئن حضرت، اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے، یہ بھی کہیں شیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال، ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ دبیب نمل کہا گیا، چیونٹی چلتی ہے تو کیا چیونٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں، جب چیونٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا ہے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے۔ لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں، کیئرفل نہیں ہیں اس تعلق سے۔ شرک مت کرو، شرک مت کرو، اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں در آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا، دبیب نمل کی طرح، دبیب نمل کی طرح۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے، ایک غلط تصور ہے یہ۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو۔ نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے، اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے۔